حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، پروردگار عالم نے مجھ پر بھی آپ پر بھی کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے دروازے سے بلایا۔ یہ اس کی بڑی کریمی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے، نہ معلوم کتنے لوگ سینماؤں میں، فلموں میں، بدماشیوں میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، نہ جانے کہاں کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی عطا اور بندہ نوازی کے بغیر اس مجلس میں آنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بس دعا یہ فرماؤ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ زندگی 4 دن کی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، سمجھایا۔ سب سے ابتدان چلیں، خداوند عالم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں روزی اور خوراک اور غذا کی جب ضرورت پڑی تو مالک کائنات نے اس وقت جو روزی دی وہ نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، تو منہ کے ذریعے نہیں، پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ گلے کا جب ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو غذا یوں ہی پہنچایا کرتے ہیں، ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گلے کے راستے غذا نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی؟ فرمایا میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا رب، میں تیرا پالنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، حسن و جمال کی دولت سے نوازنے والا، بادشاہت دینے والا۔ اور میرے بندے، میں نے تیری زبان کو اس لیے پاک رکھا کہ دنیا میں آ کر میرا قرآن ہوگا، تیری زبان ہوگی۔ میں نے تو تیری زبان کو وہاں بھی پلیت نہیں ہونے دیا، اب اگر پلیت کرے تیری مرضی۔ اور جب پیدا ہوا تو وہ پائپ دائی نے کاٹ دیا۔ گویا روزی کا ایک دروازہ تھا، اس کو دائی نے بند کر دیا۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں آجا میرے بندے، ایک دروازہ بند ہوا، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے، دودھ کی نہریں بہا دی۔ کبھی خدا کی کریمی پہ غور تو کیا کرو۔ فرمایا میں نے ایک بندے کو 12 بچے دیے، ایک بچے نے 2.5 برس دودھ پیا، 30 سال تک رات 3 بچے دودھ پیتے رہے۔ فرمایا میں خدا کی بنائی ہوئی نسل دیکھو آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے تھی، کوئی فرق نہیں۔ میرے کارنامے اور ہیں، بندوں کے کارنامے اور ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندے، تو تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، ٹانگے والے کا بچہ ہے، ریڑھی والے کا بچہ ہے، کاشتکار کا بچہ ہے، معمولی ملازم کا بیٹا ہے، تیرے ماں باپ کے پاس گلوکوز کہاں سے آیا؟ کہاں سے چینی اس قدر ملے گی جو تجھے ہر وقت میٹھا بنا کر پلاتی رہے؟ فرمایا میرے بندے یاد کر، 2.5 برس تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا، وزیروں کا محتاج نہ بنایا، گورنروں کا محتاج نہ بنایا، پیروں فقیروں کا محتاج نہ بنایا، کسی سرکاری افسر سے شوگر مل کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں، ڈی سی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ آجا، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل اندر ہی قائم کر دیا۔ فرمایا تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، امیروں کی یہاں فرج ہے، امیروں کی یہاں تھرموس ہے، امیروں کی یہاں ریفریجریٹر ہے، تیرے غریب ماں باپ کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے دودھ کیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا، اور جب تو تھوڑا سا سیانا ہو گیا تو یہ دودھ نہ کافی ہوا تو ماں نے 2 دروازے تھے وہ بند کر دیے، دائی نے ایک بند کیا، خدا نے 2 دروازے کھولے۔ اور جب ماں نے 2 دروازے بند کیے، فرمایا او میرے بندے، چاروں طرف سے روزی کے میں نے 4 دروازے کھول دیے، 2 بند ہوئے تو 4 کھل گئے۔ اور جب موت نے ان 4 دروازوں کو بند کر دیا، موت کا جھٹکا لگا، موت آ گئی۔ فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دی، تو آنے والا بن، میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے سجائی ہے، تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے۔ میرے بندے ایک
8 दरवाजे क्यों बनाए? एक दरवाजे से खलकत सारी दाखिल हो सकती थी। फरमाया मेरा बंदा जिस दरवाजे से आए चाहे दाखिल हो जाए, ये ना सोचना पड़े कि दरवाजा उधर है मैं इधर को आ गया हूँ। मेरे बंदे मैं तुझे इतनी तकलीफ भी दे के राजी नहीं। जब रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी करीमी है और इतनी बड़ी बंदा नवाजी है, अगर लोग मानते नहीं, औलाद अगर पैदा हो, कोई कहता है फलाने बुजुर्ग ने छुहारे पढ़ के दिए थे, कोई कहता फलाने ने फूल दिया था, कोई कहता फलाने ने दरख्तों के पत्ते बताए थे, फलाने ने यूं किया था, और जब बच्चा मर जाए फिर कहते अल्लाह ने मार दिया। परवरदिगार आलम फरमाते हैं मेरे बंदो तुमने मेरी खुदाई की तरफ कभी गौर ना किया। सब्जी तरकारियों के रंग देखो, फलों के रंग देखो, और जिस खुदा ने सारी कायनात को रंगा है वो इतने रंग कहाँ से लाए? फूल फूल का अलग अलग रंग, पत्ती पत्ती का अलग अलग रंग, सब्जी सब्जी का अलग अलग रंग, जो देखो वही खुशनुमा, निराले निराले निराले। फरमाया पत्ते पत्ते का मालिक मैं, कतरे कतरे का मालिक मैं, जर्रे जर्रे का मालिक मैं, हर चीज का मालिक मैं। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर मैं। अलैहिस्सलाहु बिकाफिल अब्दा, ओ मेरे बंदे तेरा से तुझे पैदा करने के लिए मैं काफी, तुझे पालने के लिए मैं काफी। और मेरा दरवाजा छोड़कर इधर उधर झांकता ताकता क्यों फिरता है? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मुझसे मांग, खुदा वो है जितना मांगो उतना ही राजी। फरमाया तेरी मांग खत्म ना हो, मेरी अता खत्म ना। इतनी बड़ी झोली फैला कि मेरा खजाना भी वसी है, तेरा दामन भी वसी। जिन्होंने मांग कर लिया रब्बुल आलमीन से, उनसे जाके पूछो कि खुदा कैसे देता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने खुद बखुद फरमाया लोगों ऐसे वक्त से बचने की कोशिश करो, ऐसे माहौल से पनाह मांगो, ऐसे माशरे से पनाह मांगो। इतने हालात बिगड़गू हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, ईमानदार होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उतरा होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त से पनाह मांगो, हर बिल्डिंग से, हर कोठी से, हर बंगले से, हर इमारत से कंजरी की आवाज आने लगेगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आखिरी वक्त में मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ठंडी ठंडी सांस लिया करते थे, गहरी गहरी सोच में रहा करते थे। मैंने अर्ज किया मेरे आका क्या गम है, काहे की परेशानी है? फरमाने लगे अबू हुरैरा तुझे क्या बताऊं, कुरान करीम की 4 सूरतों ने मेरी कमर तोड़ के रख दी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अचानक नींद से बेदार हुआ, मेरा दिल चाहा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाऊं। मैं पहुंचा, हुजूर ने नमाज की नीयत बांधी हुई है, मैंने भी साथ नीयत बांध ली। अबू हुरैरा कहते हैं सूरत हूद की तिलावत हो रही थी, जब आया पहली उम्मतों की बर्बादी का जिक्र, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस फूल गया और सहाबी कहता है मुझे हुजूर के सीने में से यूं आवाज आती थी जैसे पकती हुई हंडिया खोलती है। 50 साल की उम्र गुजारे बैठा है, 60 साल की उम्र गुजारे बैठा है, 40 साल की उम्र गुजार बैठे हो, कभी इस बात पे गौर ना किया मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी फर्शियों के नबी, सारी कायनात के नबी सारी सारी रात रोए और हम लोगों को तमाम उम्र में कभी रोना लाया। क्यों रोए? हमने कोई गुनाह कर रखे? अगर कोई मुसीबत आ जाए फिर भी मुसलमान कहता है तो पता नहीं मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, केड़ा पता ही। सांस बगैर गुनाह के आता नहीं, मासियत के बगैर आता नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ हम लोग सांस नहीं लेते और फिर कहते हैं कि सब पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया।
कैसे पता चले? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक बेदार हुई, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सर सजदे में है, रो रहे हैं, आजिज़ी फरमा रहे हैं, इतने रोए, मुझे डर होने लगा कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र मुशक्कतें उठा कर दीन की हिफाजत फरमाई। 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। भूख की वजह से एक वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान करीम नहीं पढ़ते। इस वजह से कि हमारे दिलो दिमाग में कुरान करीम की अजमत के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पहले भी ऐसे लोग आए जिनके बारे में कुरान करीम कहता वमा युकल्लिबु बिही इल्ला कुल्लु मुतदिन असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। कुरान करीम को किस्सों की किताब बताया करते थे। खुद फरमाया ऐसा क्यों करते थे? कल्ला बल अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दिल संग आलूद, अंदर काला हो गया। सारी उम्र कमा कमा के मर गए, जोड़ के इकट्ठा करके मर गए, बंगले बनाए, कोठियां बनाई, जायदाद और मुरब्बे बनाए। जिस औलाद के लिए तमाम उम्र रात दिन दौड़ धूप की, आज अब बाजार का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ हुआ है उन कपड़ों से नफरत। जिस चमची से अब बाजार ने दवा पी उस चमची से नफरत। जिस पियाली में खाना पाना बाले किया उन पियालों से नफरत। जिस लोटे को इस्तेमाल किया बाजान ने अस्पताल में उस लोटे से नफरत। जिस बिस्तर पे मौत आई उस बिस्तर से नफरत। औलाद नफरत कर रही है, बेगम साहिबा नफरत कर रही हैं, हाथ लगाते हुए डर रही हैं कभी मौत ना आ जाए। औलाद का हाल देखो। जिस जगह घर के सहल में तुझे घुसल दिया जाएगा, घर का कोई आदमी डर के मारे वहां खड़ा होने को तैयार नहीं। फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। आखिरी वक्त होता है, डॉक्टरों के पास भागे लोग जाते हैं। हज़रत इस्राईल करीब खड़े हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। तुम डॉक्टरों को बुलाने चले हो, मैं बगैर बुलावे आ गया हूँ। जब तक डॉक्टर आएगा उस वक्त तक तो मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। इसी को कहता कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने और खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। दिल तल क्या क्या पठान है मौत ने और सारा कद कब्रों में गाड़े मौत ने। बंगले सुनसान कर दिए, कोठियां वीरान कर दी, मुल्क और शहरों को बर्बाद कर दिया। जब इसका चक्कर लगा किसी को होश ना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है, इरशाद फरमाया लोगों तुम बताओ तुम्हें अपनी जिंदगियों की किस कदर उम्मीद है। एक सहाबी कहता है मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है, मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है, मुझे मगरिब के बाद ईशा की नमाज की उम्मीद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा सांस लिया और अपना कदम मुबारक उठाया। फरमाया तुमने बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है। जो कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं, कुछ पता नहीं।
جو सांस अंदर को गया वो बाहर आएगा कि नहीं, जो बाहर आ गया वो ना मालूम अंदर भी जाएगा नहीं। यही वजह है कि हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात को ये मसला फौरन समझ में आ गया था। उन्होंने दुनिया में कभी जी लगाया नहीं। और आजकल तो वैसे भी हालात जिगरगू हो गए, अब तो लोगों को नमाज तक की सही मायनों में तौफीक ना है। और कैसे नमाज पढ़े? गंदुम बीजने वाला बेनमाज, पानी लगाने वाला बेनमाज, गंदुम काटने वाला बेनमाज, मशीन के अंदर से निकालने वाला बेनमाज, आटा पीसने के लिए उठा कर ले जाने वाला बेनमाज, आटा पीसने वाला बेनमाज, आटा छानने वाली बेनमाज, आटा गूंदने वाली बेनमाज, रोटी पकाने वाली बेनमाज, सामने लाकर रखने वाली बेनमाज। अब बताओ 1000 आदमी बेनमाजी है, इस रोटी को खाकर कोई वली कैसे बने? जानवर पालने वाला बेनमाज, खरीद कर लाने वाला बेनमाज, ज़िबा करने वाला बेनमाज, गोश्त बना कर देने वाला बेनमाज, पका कर के सामने रखने वाली बेनमाज, इस गोश्त को खाकर कैसे कोई इमाम शाफी बने? कभी गौर नहीं किया। पीरों का नाम लेते हैं, कौन पीर को मानता है? अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र में कभी बेनमाज के हाथ का पानी, सारी उम्र में बेनमाज के हाथ की रोटी लग, बेनमाज के हाथ का दूहा हुआ दूध पीकर, लस्सी पीकर कभी अल्लाह वाले ने देखा ही। आज मुआशरे की शिकायत हो रही है और सारे का सारा माहौल का बेड़ा कर। खुदा की कसम परवरदिगार आलम ने साफ साफ फरमा दिया, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपनी किताब पढ़, खुद फैसला कर, तू जलती है या दौड़ती, खुद फैसला कर। इसलिए अभी ये इस किस्म के लोग हैं जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, इनका इस तरफ ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं, नजरें काम नहीं करते इस तरफ के दीन और इस्लाम और ईमान कुरान भी कोई चीज है कि नहीं। तुम्हें क्या मालूम है शेखुल अरबी वाला जम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। जेल में रहते रहते 19 जनाज़े हजरत के घर से निकले, 19 जनाज़े उठे हैं हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के घर। वालदा का इंतकाल हुआ, इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, अम्मा का चेहरा देखो, जनाबे को कंधा दो। जवाब दे दिया, फरमाया अल्लाह पाक मेरी अम्मा से नफरत फरमाए, पर मैं अम्मा का चेहरा देखने के लिए अंग्रेज जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम ने टेलीग्राम दिया, मैं अलील हूँ, सख्त बीमार हूँ, आखिरी वक्त है, मिलना चाहती हूँ, 1 मिनट के लिए आकर मिल जाओ। अल्लाह वाले ने रांची जेल से जवाब दिया, इस्तग़फ़ार करती हुई चली जा, कलमा पढ़ती हुई रुखसत हो जा, कुरान करीम की तिलावत करती हुई चली जा। इंशाअल्लाह कल हौज़े कौसर पे मेरी तेरी मुलाकात होगी, तो तुझसे मिलने के लिए अंग्रेज लांची के दरबार में मैं जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। आओ मेरे काबिर की तारीफ पढ़ो, क्या दीन है हम लोगों का, क्या ईमान है हम लोगों का। अकीदे हिंदुओं वाले, आमाल यहूदियों और ईसाइयों वाले, शक्लें गैरों वाली, और फिर उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि इधर दम निकलेगा उधर जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। क्यों? जन्नत के दरवाजे पे तो पटवारी बैठा है, बड़ा मामला औखा है। फरमाया सुम्मा इन्नकुम अय्युहल मुकल्लिबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम। खाने के लिए मांगेंगे, ऐसा खाना मिलेगा जिसको खाते ही अतंगा मुंह के बल बाहर। पानी पानी, ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी मिलेगा जिसको पीने से नीचे के होश पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा और ये ऊपर का होश सूझ कर कमर पे जाता। रिवायत में आता है फरमाया ताली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मारे प्यास से क़यामत के मैदान में एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी, उससे 18 आदमी खड़े हो, दिमाग बहकर नाक के जरिए निकल जाए। आवाज लगेगी आओ तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन
कान मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल तक कोई किसी का पुरखाने हाल नहीं। मुसीबतें उठाकर अपने अपने पसीने में, अभी साथ में आता, लोग गल जाएंगे, अड़ जाएंगे, कोई किसी का नहीं बनेगा। आखिर में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में सारी मखलूक जाएगी शफाअत के लिए। इस बात कहता हूँ करोड़ पक्के के दोस्तों, आखिरी सहारा है हुजूर की शफाअत, सबसे आखिरी सहारा। अगर हुजूर ने मेरी तेरी शक्ल को देख कर यूं फरमा दिया कि जाओ जाओ तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, कहाँ डूब के मरेंगे, कहाँ जाएंगे हम, कौन सा ठिकाना हमने तलाश कर रखा। और रिवायत में आता है कि उम्मत और मखलूक की बेकसी और बेबसी देख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेलीफोन का सिस्टम कायम नहीं फरमाएंगे, अलाउ अलाउ नहीं फरमाएंगे, ना रुक्का लिख कर अल्लाह मियाँ के नाम देंगे, बल्कि यूं आता है हदीस की किताबों में उलमा मौजूद है कि हुजूर सजदा फरमाए और यूं फरमाया मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, तवज्जो है, इतना लंबा सजदा करूंगा 7 दिन 7 रातों जितना अरसा गुजर जाएगा। नबी परवरदिगार आलम को इतने लंबे लंबे सजदे करके मनाए, तू अल्लाह मियाँ को मकर से मनाना चाहता है। इतना लंबा सजदा, एक हफ्ता रात दिन, हर आन हर घड़ी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सजदे में है। और यूं फरमाया उस सजदे में जो मैं दुआ पढ़ूंगा वो परवरदिगार आलम मुझे उसी वक्त सिखाएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हफ्ता गुजर जाने के बाद आवाज आएगी इरफारा सिकाया मोहम्मद, ओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, सर उठा, लफ्ज़ देखो हदीस पाक से, सर मांगो, सारी उम्र मांगा, जहाँ मांगा, मक्के में मांगा, मदीने में मांगा, बदर में मांगा, हुनैन में मांगा, खंदक में मांगा, आखिरी वक्त में रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, दम निकल रहा था, मांग रहे थे। फरमाया कयामत में भी मैं मांगने वाला हूँगा, वो देने वाला हूँ। फरमाया फल मेरे महबूब मांगो, दूंगा मैं दूंगा, गाले भर दूंगा, मांगे आप। साहब किराम ने फौरन अर्ज किया या रसूलल्लाह आप कितना तो मांगेंगे? फरमाया इतना मांगूंगा, इतना मांगूंगा जब तक मेरे चाहने वाले को एक एक को जन्नत में ना ले जाऊं मैं अपनी झोली इकट्ठी नहीं करूं। क्या अज़मतें हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और आज उम्मत का ये आलम है कि वो न दुकान में, न दौलत में, न जिम्मेदारापन में, किसी मामले में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कोई। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह किसी का भी कुंडा ना करे। बताए आप कुंडा कहते किसे है अपनी अपनी समझ में? मेरी समझ में कुंडा ये है कि औरत मर जाए और लाइन बच्चों की छोड़ जाए तो मर्द का कुंडा हो गया, मर्द मर जाए तो औरत के जिम्मे इस किस्म की लाइन यतीमों की छोड़ जाए तो कुंडा हो गया। तो मेरी तो दुआ ये है कि किसी का भी खुदा कुंडा न दे, बल्कि ये चाल है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस का यौम वफ़ात है। राफ़ियों की शरारत है, उन्होंने इबादत का नाम देकर इमाम जाफर सादिक का नाम लेकर कुंडे कराने शुरू कर दिए। असल में खुशी मनाई जाती है सैयदना अमीर मुआविया के इंतकाल की। मैं फिर भी कहता हूँ अमीर मुआविया का कुंडा न कर, हज़रत इमाम जाफर का कुंडा न कर, सैयदना इमाम हुसैन का कुंडा न कर, कुंडा अपना कर या अपने माँ प्यू दा कर। करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह पाक ने जितना नवाजा, मोजज़ात अता फरमाए, शरीयत अता फरमाई, कलाम इलाही अता फरमाया, उम्मत अता फरमाई, तो वो तमाम से तमाम बड़ी से बड़ी नियामतें अल्लाह पाक जल्ले शानुहु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ कराया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, वो ज़ात किसी से पाक है, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह मियाँ के कपड़े थोड़े ही पलीत होते, काहे से पाक है? पलीती से पाक मुराद नहीं, नापाकी से पाक मुराद नहीं, बल्कि फरमाया लोगों मैं तुम्हारे शरीक करदा महबूदों से पाक हूँ, इंजीनियरों से पाक हूँ, लेबर का मोहताज मैं नहीं, असबाब का मोहताज मैं नहीं, तुम में से किसी किस्म का मोहताज मैं नहीं। सुब्हानल्लज़ी
اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ پاک ہوں ہستی سے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کیسے بن جائے؟ قرآن ہضم ہونا بڑا مشکل ہے، قرآن پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل۔ اللہ میں عبد ریاض ہے کہ نہیں؟ فرمایا آؤ جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے مرے ہوئے کی قبروں کی مٹی نہ کٹواؤں تو میری خدائی کیا ہو؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، بنور ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا سرا بعبدہ لیلا۔ اور لوگوں میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات، جان سے لے گیا۔ فرمایا سورج ٹھہر جا اور چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا درے یتیمہ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، اب اور کیسا ہونا چاہیے؟ سارا نظام روک دیا گیا، ہرا دیا گیا، حاکم کر دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام عامر رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے آرام فرما، جبریل کو حکم ملا جا میرے محبوب کو لا جا کے، جبریل آئے، جبریل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل کہتا الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، کیسے جگاؤں؟ عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ محبوب نرالا ہے، انداز جگانے کے نرالے ہو، جب مزہ آئے گا۔ اور جبریل رات میں آگ والی ہو اور جگانے کا طریقہ عام ہو، یہ بے ادبی ہے میرے محبوب۔ خیال کرو اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو، میکائیل کو کرو، پھر ان کو بھیجنا، وہ لے کے آئیں گے۔ یوں ہی نہیں 2.5 روپیے کے 50 رکھے کہ حضور آئے، وہ چبا لیے کہ چلے بھی گئے اور بغیر ٹکٹ کے واپس ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، نبی اتنا سستا ہے آنا۔ اگر نبی کو بلانا تو 1,24,000 انبیاء کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ، جنتی براق لاؤ، جبریل کو بھیجو، میکائیل کو بھیجو، تمام کائنات کے نظام کو ساکن کرا، پھر حضور کو بلانا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کچھ اور ہو گئے تھے، دنیا میں کچھ اور تھے، وہاں کچھ اور تھے۔ معراج کیا ہوا؟ ڈرامہ بن گیا۔ بلکہ آج سے عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے تمنا کی تھی، بیت المعمور کے فرشتوں نے اشتیاق ظاہر کیا تھا، حسرت کی تھی، الہی اس کالی کملی والے کی پیاری صورت ہمیں بھی دکھا۔ اور انہوں نے اسی صورت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی جس کا دیدار بلال کیا کرتا تھا، جس کا دیدار سہیل کیا کرتا تھا، جس کا دیدار تمام صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اسی صورت کا دیدار جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، اسی صورت میں، اسی سیرت میں، اسی لباس میں، اسی حالت میں میرے محبوب کو آسمانوں پہ لیا۔ یوں جھولی میں 2 جہان کی دولت کو لیے بیٹھا ہے ابو بکر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا، نوح علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا،
ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے رسولوں کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اپنی مرضی سے بنایا، بادشاہوں کو اپنی مرضی سے بنایا، بڑے بڑے حسینوں اور جمیلوں کو اپنی مرضی سے بنایا، پر میرے محبوب جب تیری واری آئی تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ میرے محبوب جیسے آپ کی روح نے چاہا، اور میں ماڑا کیسے بناتا جس چہرے کی میں نے قرآن میں قسمیں کھانی ہو وہ گٹیا کیسے ہوتا۔ لیکن سارے معاملہ کھلے ہیں صحابہ کرام کی صحابیت کسی سے مخفی نہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر نبی کے شاگرد کا اعتبار نہیں تو تیرا بھی اعتبار۔ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم فیل نہیں ہو سکتا، یہ براہ راست شاگرد ہے محمد مصطفیٰ۔ خدا کی قسم ان مریدوں کا کیا کہنا جن کا پیر کالی کملی والا ہے، ان شاگردوں کا کیا کہنا جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو، ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام الانبیاء ہو، اور اس فوج کا کیا کہنا جس فوج کا کمانڈر ان چیف آمنہ کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج۔ یہ وہ قوم ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلازنا نہ کرنے لگیں گے اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا، دنیا کے اختتام سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں فتنے اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے، ایمان کمزور ہوگا، حق اور باطل کی پہچان مٹ جائے گی، اور ایسے میں ہوگا، ظاہر ہوگا ایک عظیم فتنہ، فتنوں کا سردار دجال۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، یہ وہ آزمائش ہے جس سے دل کانپنے لگتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح لرز جاتی ہے۔ دجال کا ظہور ایک ایسے دور میں ہوگا جب دنیا ظلم، بھوک، ہجوم، انتشار سے بھری ہوگی۔ 3 سال سخت قحط ہوں گے۔ پہلے سال آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا، زمین بھی پیداوار کا 1/3 حصہ دے گی۔ دوسرے سال آسمان مزید بارش ہوگی، روکے گا، زمین پیداوار کا صرف 2/3 دے گی۔ تیسرے سال نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین کچھ اگائے گی، اور پھر دجال نکلے گا۔ نبی کریم نے فرمایا وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ دجال جہاں جائے گا فتنہ ساتھ لے کر جائے گا، اس کے پاس جنت اور جہنم کی مانند کچھ ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ آسمان کو کہے گا برسے، زمین کو کہے گا اوگا، اور آسمان بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی۔ وہ مردے زندہ کرنے کا جھوٹا مظاہرہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں کو فریب سے قائل کرے گا۔ جو اس کی بات مان لے گا اسے کھلائے گا، پلائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو بھوکا پیاسا رکھے گا، خوفزدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا۔ وہ ہر ملک جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ انسان یہ سمجھے گا کہ وہ ایمان پر قائم ہے، مگر دجال کے دلائل اور شابدہ بازی دیکھ کر اس کا پیچھا کرے گا۔ وہ مدت جس میں دجال دنیا میں رہے گا 40 دن ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ اور جب دجال دنیا کو اپنے فتنے سے بھر دے گا تب عیسی ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نماز پڑھائیں گے، اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال شام کے علاقے لد، موجودہ اسرائیل کا ایک شہر میں مارا جائے گا۔ دجال کا فتنہ صرف اس کی ذات کا نام نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا نظامی حملہ ہے، ایک ایسا نظریاتی فتنہ جو آج بھی ہمارے گھروں، ہماری سوچ اور ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو چکا ہے۔
फैशन के नाम पर बेहयाई, मीडिया के जरिए झूठा सच और सोशल मीडिया के जरिए फुतना अंगेजी, ये सब उसी दजाली निजाम की इब्तिदाई झलकियां हैं। जो आज इस फितने को हल्का समझता है वो कल उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। ईमान बचाना है तो इल्म हासिल करो, हाँ कुरान और संत से जड़ जाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्चे दिल से दुआ मांगो, ऐ परवरदिगार मुझे दजाल के फितने से महफूज फरमा। ये दुआ नबी करीम हर नमाज के बाद मांगा करते थे। क्यों? क्योंकि ये फितना सबसे खतरनाक फितना है। ये निजाम सोच को कंट्रोल करता है। मीडिया, फिल्में, ड्रामे, सोशल मीडिया, ये सब दजाली एजेंडे के औजार बन चुके हैं। लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि मजहब एक पुरानी चीज है, तरक्की सिर्फ मादा प्रस्ती में है। नमाज पढ़ने वाला पीछे रह गया और गुनाह करने वाला मादरन बन गया। कुरान को समझना बोझ समझा जाता है और नीट फलकिस पर घंटों गुजारना आजादी। यही तो दजाल का जादू है, हक को बातिल बना देना और बातिल को हक बनाकर पेश करना। आज दुनिया का माली निजाम मुकम्मल तौर पर सऊद इंटरेस्ट पर खड़ा है। दौलत चंद हाथों में जमा हो रही है और बाकी दुनिया कर्जों में डूबी हुई है। यही दजाली निजाम की एक खासियत है, लोगों को माली तौर पर मजबूर कर देना ताकि वो अपनी मर्जी से न जी सकें। नबी करीम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब सूद का धवां हर घर में पहुंचेगा, चाहे इंसान उससे बचने की कितनी ही कोशिश करे। दजाल भी तो यही करेगा, जो उसकी इताअत करेगा उसे खाना मिलेगा और जो इनकार करेगा भूखा मरेगा। आज यही तो हो रहा है। सच बोलने वाला नौकरी से निकाला जाता है, गरीब को भूखा मार दिया जाता है और झूठे अमीर लोग हुक्मरान बन जाते हैं। दजाली निजाम अखलाक को तबाह करता है। फहाशी, अरियानी और बेहयाई को फैशन और आर्ट का नाम दिया जाता है। औरत को माँ, बेटी और बहन के मकाम से हटाकर बाजार की जीनत बनाया गया। निकाह मुश्किल, जिना आसान, हलाल नापीद, हराम आम, यही दजाली दौर की निशानी है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोग जिना को आम न कर दें और सब उसको मामूली समझने लगें। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके हया का जनाजा निकाल दिया जाता है और सब कहते हैं इट्स हर चवाइस। यही है वो दजाली फरेब जो हमें आजादी के नाम पर गुलामी की तरफ ले जा रहा है। क्या दजाल के हाथ में है पास जादू होगा? नहीं, वो कुछ भी करेगा तो टेक्नोलॉजी और शैतानी ताकत से। आज के इंसान के हाथ में जो मोबाइल है वो दजाली निजाम की बुनियाद बन चुका है, जिसमें इंसान वर्चुअल दुनिया में जी रहा है और हकीकी दुनिया को भूल चुका है। दजाल लोगों को आसमान से बारिश दिखाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा। ये सब उसके निजाम के हथियार हैं। उस निजाम का असल मकसद सिर्फ एक है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना। यह निजाम इंसानों को कुरान से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना काटता है, सनत से दूर करता है और दिल में यह ख्याल डालता है कि खुद ही सब कुछ हूं, मुझे किसी रब की जरूरत नहीं। यही दजाल की सबसे बड़ी ताकत है, गुरूर, तकब्बुर और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बगावत। जब दज्जाल का फितना खत्म होगा, जब वो एक आंख वाला, खुद को रब कहने वाला, अपनी चालाकी और जादूगरी से दुनिया को बहकाने वाला हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कर दिया जाएगा, तो समझ लो कि जमीन कुछ देर के लिए सुख का सांस लेगी, मगर वो सुकून ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि एक और तूफान आने वाला होगा जिसका नाम है याजूज और मअजूज। ये वो कौम है जिसका जिक्र कुरान में भी आया, जिसे जवाल करनीन ने एक बड़ी दीवार के पीछे कैद किया, जिनके फितने से खुद नबी है करीम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगा करते थे। ये कौन लोग हैं, कहां हैं, कब निकलेंगे और क्या करेंगे? ये सब सुनो, गौर से सुनो, दिल से सुनो। ये इंसानों हैं ही की एक नस्ल है, लेकिन उनकी तादाद, ताकत और वहशत इंसानों से कई गुना ज्यादा है। ये दरिंदों की तरह होंगे, खाने पीने में, लड़ाई में, बर्बादी में, ये किसी चीज को बाकी नहीं छोड़ेंगे। हदीस में आता है ये लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि क़यामत के दिन हर 1000 में से 999 याजूज और मजूज होंगे और एक मोमिन। सोचो कितने ज्यादा होंगे ये, जमीन उनके कदमों तले कान पेगी।
آسمان ان کے ظلم سے لرزے گا. یہ لوگ ہزاروں سال سے ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں. زوال قرنین جو ایک نیک بادشاہ تھا, اس نے ان کی ہدایت کی, تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے آہن اور تانبا پگھلا کر ایک دیوار کھڑی کی. یہ دیوار اب بھی قائم ہے, مگر یہ لوگ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں. حدیث میں ہے یہ روز دیوار کو کھودتے ہیں, شام کو تھک کر چھوڑ دیتے ہیں, اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے جیسی ملتی ہے, مگر جب اللہ رب العزت چاہے گا تو وہ ایک دن کہیں گے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے, اور اگلے ہفتے کے بعد ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائیں گے. دن دیوار گری ہوگی, پھر یہ نکل آئیں گے. جیسے ہی دیوار گرے گی یہ لوگ ہر طرف پھیل جائیں گے, ندی, نالے, دریا, کھیت, شہر, کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے. یہ پانی کو اس طرح پی جائیں گے کہ جو بعد میں آئے گا کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں. یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے, اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. ان کا فتنہ ایسا ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے, اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر پناہ لیں گے. جب زمین یأجوج و مأجوج سے بھر جائے گی, اللہ رب العزت ایک کیڑا نازل کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا, اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے. زمین لاشوں سے بھر جائے گی, بدبو سے کوئی سانس نہیں لے سکے گا. پھر پرندے آئیں گے, لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے, زمین دھو دی جائے گی, ہوا بدل دی جائے گی, اور پھر دنیا کو کچھ وقت کے لیے سکون ملے گا. نہیں, یہ صرف قصے نہیں بلکہ وارننگ ہے, آگاہی ہے. دجال کا فتنہ ہو یا یأجوج و مأجوج کا طوفان, یہ سب تبھی ابھرتے ہیں جب دنیا دین سے دور ہو جائے, جب قرآن بند ہو جائے, جب مسجدیں ویران ہوں, جب نفس کا پجاری انسان حق سے منہ موڑ لے. تو اگر آج بھی آنکھ نہ کھولی, اگر آج بھی قرآن کو نہ تھاما, اگر آج بھی توبہ نہ کی, تو کل ہم صرف سننے والے نہیں ہوں گے, ہم اس فتنے کا شکار بھی ہوں گے. میرے محترم سامعین, جب ہم قیامت کی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک اور دردناک نشانی ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لے, بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دیتا جائے گا. اچھی کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے, اور وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. صحیح بخاری. سوچو, جس امت کے پاس قرآن جیسا نور ہو, جس کے نبی نے علم کو سب سے افضل عبادت فرمایا ہو, جس دین کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہو, وہ امتی جب علم سے خالی ہو جائے تو کیا باقی رہ جائے گا. آج دیکھو ہم علم والوں سے کٹتے جا رہے ہیں, علماء حق کے پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں, اور انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے جاہلوں کو شیخ سمجھ لیتے ہیں. فتوے گوگل سے لیے جا رہے ہیں, اور دین کی بات ان لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے جنہیں قرآن کی ایک آیت کا بھی مفہوم معلوم نہیں. یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی رحمت نے صدیوں پہلے دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت چھا جائے گی. یہ علم کی روشنی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتی ہے, اور جب یہ چراغ بجھتا ہے تو پھر گمراہی کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کا علم لینے والے کم ہو گئے, دین کو سیکھنے کو وقت ضائع سمجھا جانے لگا, علماء پر تان و تشنیاں عام ہو گئی, اور گمراہی کا فتنہ ہر جگہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں, اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اب وقت ہے علم کو تھام لینے کا, علم والوں کے قریب ہونے کا, اور جہالت سے دور بھاگنے کا. میرے محترم سننے والوں, کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کا انسان کتنا آزاد ہے لیکن روحانی طور پر کتنا قیدی بن چکا ہے؟ نہ شرم باقی رہی ہے, نہ غیرت. جو چیز کل تک بند کمروں میں چھپ کر کی جاتی تھی, آج وہی گناہ فخر سے سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں, یہ وہی بات ہے جس کی خبر نبی کریم نے ہمیں بہت پہلے دے دی تھی.
قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلا زنا نہ کرنے لگیں گے، اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ کاش تم اسے دیوار کے پیچھے کر لیتے۔ بیچ مسند احمد، یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے جس میں لڑکیاں بے حیائی کو فیشن کہتی ہیں، لڑکے گناہ کو آزادی سمجھتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد کے ہاتھ میں ایسا موبائل دے دیتے ہیں جس سے جہنم کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر افسوس بھی نہیں کرتے۔ آج انٹرنیٹ، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ سب بے حیائی کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ نہ نظریں بچتی ہیں نہ دل بچتے ہیں، گھر کے اندر شیطان گھس چکا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے۔ جب تم میں شرم باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو، یہ نبی کریم کا واضح فرمان ہے۔ جب بے حیائی ایک قوم میں عام ہو جائے تو پھر اس قوم کی تباہی یقینی ہوتی ہے، پھر نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ نسلیں، نہ گھریلو سکون، نہ دلوں کا چین۔ اور یہی سب کچھ تو آج ہو رہا ہے۔ یہ فحاشی اور بے حیائی یہ کسی فرد کا ذاتی گناہ نہیں رہا، یہ اب معاشرے کا اجتماعی مرض بن چکا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کیا تم نے غور کیا ہے کہ ہماری گھروں کی فضا میں وہ برکت، وہ سکون، وہ محبت کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں آج ماں باپ کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں؟ کیوں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کا بیٹا اپنے باپ کی بات پر ناک چڑھاتا ہے، ماں کی زبان کو کاٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی، اپنے دوست کو قریب کرے گی اور اپنے باپ کو دور دھکیل دے گی تو وہ وقت قریب آ جائے گا جب زمین پر زلزلے آئیں گے۔ ترمذی شریف۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، بچے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، بزرگ والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، باپ کی عزت پیسوں سے تولی جاتی ہے، ماں کی دعائیں چیزوں سے بدل دی جاتی ہیں۔ کیا یہ ترقی ہے؟ نہیں، یہ وہ زوال ہے جس نے خاندانی نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری کامیابیاں، ہماری صحت، ہماری روزی، یہ سب کچھ انہی ماں باپ کی دعا سے تھا؟ لیکن جب ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے اور باپ کی آنکھوں سے خاموشی میں آنسو بہتے ہیں تو سمجھ لو تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یاد رکھو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کے چہروں پر خوشی نہ لوٹائی تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ خاندانی نظام، یہ ماں باپ کی عظمت، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک امت کی ترقی، رحمت اور بقا کھڑی ہوتی ہے، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ آج کے زمانے میں سچ بولنا ایک جرم بن چکا ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگ عزت کے تخت پر بیٹھے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کے قریب جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ جھوٹا شخص سچا سمجھا جائے گا اور سچا شخص جھوٹا سمجھا جائے گا۔ مسند احمد۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو انسان دیانتداری سے بات کرے اسے لوگ سیدھا بیوقوف اور ناکام کہہ کر ہنسی اڑاتے ہیں، اور جو جھوٹ گھڑ کر، سازشیں کر کے، دھوکہ دے کر آگے نکلے اسے لوگ سمارٹ، کامیاب اور بااثر مان لیتے ہیں۔ یہ کیسی الٹی دنیا ہے؟ آج میڈیا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے، جعلی شخصیات، جھوٹے واقعات کو فالو اور شیئر کیا جاتا ہے۔ سیاست میں، کاروبار میں، تعلقات میں جھوٹ معمول بن چکا ہے، اور نتیجہ اعتماد ختم ہو چکا ہے، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، دلوں میں نفرتیں اور شک بھر چکے ہیں۔ یہ صرف دنیا کا نقصان نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگوں میں جھوٹ عام ہو جائے اور سچ بولنے والے دب جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج دیانت دار لوگ کنارے لگا دیے گئے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، ان کی سچائی گواہی بن کر رہ جاتی ہے لیکن کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا، جبکہ جھوٹا، فتنہ پرور، مکار اور چالاک شخص لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ وہ دور ہے جس میں سچ بولنا جہاد بن چکا ہے اور جھوٹ بولنا فائدہ کا سودا کہلاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا کے اس جھوٹے فائدے کے پیچھے آخرت کا بہت بڑا نقصان چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم نے سچائی کو زندہ نہ رکھا تو ہماری آنے والی نسلیں اندھیرے میں بھٹکتی رہیں گی۔ لہٰذا آج اگر تم سچ بول رہے ہو تو ڈرتے رہو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو رب کی رضا، نبی کی سنت اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔
اب ہم ایک اور انتہائی خطرناک اور پراسر قیامت کی نشانی کی طرف آتے ہیں، جس نے آج کے دور میں ہماری نسلوں کو جکڑ لیا ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں اور ہمارے کانوں میں اتر کر ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کا نور چھین لیا ہے۔ موسیقی، ناچ گانا اور شراب کا پھیلاؤ۔ رسول اکرم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے مگر اسے دوسرا نام دیں گے اور موسیقی کے آلات بجائیں گے اور گانے والی عورتیں رکھیں گے۔ ذرا غور کرو، یہ حدیث آج ہم پر حرف بے حرف صادق آ رہی ہے۔ شراب آج بھی پی جا رہی ہے لیکن لوگ اسے اوائن، اڈرنک، چلڈرنک جیسے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ گانے آج کھلے عام بجتے ہیں اور موسیقی کو آرٹ اور فن کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناچ گانا تفریح سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہی وہ زہر ہے جو ہمارے دل سے خشیت الہی اور ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی غور کیا ہے جو شخص دن رات گانے سنتا ہے، جو ناچ گانے میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے دل میں نہ نماز کی لذت رہتی ہے، نہ قرآن کی محبت، نہ آخرت کا خوف۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہے فرمایا موسیقی نفاق کو ویسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، یعنی موسیقی دل میں نفاق، دوغلاپن، ریاکاری، غفلت پیدا کرتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ نوجوان دن رات کانوں میں ایئر فون ڈالے گانے سنتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، کنسرٹ، ٹک ٹاک، سب میں ناچ گانا عام ہے۔ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، مسجدیں خالی، دل گندیاور، نفس مزے میں۔ یہ سب قیامت کی پیشگی علامات ہیں نا، فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے ایمان کا نور نکل جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت کی رسوائی تمہارا مقدر بنے؟ اگر نہیں تو آج سے، ابھی سے موسیقی کو چھوڑ دو، ناچ گانے سے توبہ کر لو اور رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے، سن بھل جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت سمٹ نہ جائے۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھڑی کی طرح گزرے گا۔ ذرا سوچو، کیا ہم سب یہی نہیں کہتے پتہ ہی نہیں چلا، جمعہ آ گیا، سال کب ختم ہو گیا، رمضان گزر گیا جیسے ایک لمحہ؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ نشانی ہے جسے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا اور آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کے وقتوں میں لوگ صبح کا وقت، شام کا وقت، ہر لمحہ دین اور دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج گھنٹے، دن، مہینے صرف موبائل، سوشل میڈیا اور فضول مشاغل میں ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ دن میں اتنا کام کر لیتے تھے کہ آج کے انسان ہفتے میں بھی نہیں کر پاتے۔ پہلے وقت میں کمائی میں برکت، نیند میں سکون، عبادت میں لذت ہوا کرتی تھی۔ آج سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے، وقت تنگ ہے اور ذہن بوجھل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور یاد رکھو، وقت صرف تیز نہیں ہو رہا بلکہ زندگی بے مقصد ہوتی جا رہی ہے۔ نہ دین کا کوئی مقصد، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، بس وقت کا ضیاع، اور زندگی یوں نہیں ختم ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، دن کا شیڈول بناؤ، فجر کے بعد کا وقت ضائع نہ کرو، موبائل، سوشل میڈیا پر گھنٹے برباد نہ کرو، علم حاصل کرو، قرآن پڑھو و دین کے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ جس وقت کی قدر نہیں کرتا وہ وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہماری گھڑیاں تیز ہو رہی ہیں اور ہمارا خاتمہ قریب آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ایمان لائے اور اس کا ایمان فائدہ دے اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا۔ سوچو، دنیا میں دن اور رات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے جاری ہے، لیکن ایک دن، ایک ایسا لمحہ آئے گا جب یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا،
یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سچی پیش گوئی ہے، اور اس کے بعد دنیا کا معمول کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا آسمانوں کا نظام بدل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ دروازہ جو صدیوں سے کھلا ہے، جو فرعون، نمرود اور دنیا کے بڑے گناہگاروں کے لیے بھی کھلا تھا۔ ایمان قبول نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی اس وقت کہے میں ایمان لاتا ہوں، یا عبادت شروع کرے یا قرآن کھولے، تو وہ سب بے فائدہ ہوگا۔ لوگ چیخیں ماریں گے، سجدے میں گریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان تب تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک غیب پر ہو۔ جب نشانی ظہور میں آ جائے تو پھر آزمائش ختم، فیصلہ شروع۔ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو۔ ذرا غور کرو، کتنے لوگ توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں سنبھل جائیں گے، ایک بار حج کر لوں پھر چھوڑ دوں گا سب کچھ، لیکن وہ مغرب سے سورج طلوع ہونے والے دن کو نہیں جانتے، جس دن سب معافیاں بند ہو جائیں گی اور صرف حسرت باقی رہ جائے گی۔ جو توبہ آج کر لی جائے وہ قبول ہے، جو ندامت آج دل میں آ جائے وہ نجات بن سکتی ہے، لیکن جو کل پر چھوڑ دی جائے وہ شاید کبھی نصیب نہ ہو۔ آخری نشانی جب ظاہر ہو جائے گی تو قیامت صرف قدموں کی آواز دور ہوگی۔ اب بھی وقت ہے، دل نرم کرو، رجوع کرو، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آؤ قبل اس کے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔